کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جانماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے۔ بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر وہ کرچیوں کو خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کا آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شاہرخ سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے۔ دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا، وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں ہو اور تب بھی تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکنیں اور وہ دھڑکنوں کی ہی تو سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہے، پھر کرچیاں بھی سمیٹ جاتی ہے اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ توکل ایسا خوبصورت تعلق ہے جو مومن کا اپنے رب کے ساتھ ہے، جس کی بنا پر وہ ہر مصیبت، غم، پریشانی میں اپنے رب سے خیر کی امید نہیں چھوڑتا، جس کی بدولت اس کی پریشانی اپنی اصلی شکل سے بہت چھوٹی اور تھوڑی رہ جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کوئی ذات اتنی بااختیار اور پاورفل ہو سکتی ہے جتنا رب العزت ہے، تو وہ ذات بار بار قرآن کریم میں یہ یقین دلا رہی ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے نہ کوئی مددگار، ایسا دوست اور ایسا مددگار جو ہر وقت ہر لمحے چاہتا ہے حالات کیسے بھی ہوں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ نیک تو نیک، اگر انسان گنہگار بھی ہو تو تب بھی مدد کے لیے تیار ہے۔ وہ ایسا دوست ہے چاہے کتنی بھی غلطیاں کر لو دھتکارتا نہیں، صرف 2 ندامت کے آنسو بہا لو تو سب معاف کر دیتا ہے، ماضی کے تانے بھی نہیں دیتا، نہ اپنے بندوں کو رسوا کر دیتا ہے اور ان کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ بندے تو اپنے رب پر ایسا گمان رکھ اور یقین کے ساتھ اس پر ڈٹ جا، میرے رب کی مثال کوئی ہے ہی نہیں۔ صبر ہمیشہ بڑی بڑی آزمائشوں میں ہی نہیں بلکہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کرنا ہوتا ہے، کبھی کسی کا تلخ لہجہ برداشت کر کے تو کبھی کسی کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں قربان کر کے۔ اس طرح ہمیں صبر کے کڑوے گھونٹ ہر موڑ پر پینے پڑتے ہیں۔ ہمارے لیے مشکل کام یہ ہے کہ ہم برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے صبر کے نعم البدل کتنا اجر ملنا ہے وہ ہم نہیں سوچ سکتے، بالکل ہم جانتے ہیں۔ کسی کے کڑوے الفاظ برداشت کرنا بے حد مشکل ہے، لیکن ہمیں اپنے رب کے لیے صبر کرنا سیکھنا چاہیے، صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ بے شک وہ ہمارے ہر آنسو، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر صبر سے واقف ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محبت کا نام لو تو سب سے پہلے جو نام ذہن میں آتا ہے وہ ہے اللہ۔ کیسے وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم بار بار غلطی کرتے رہتے ہیں، توبہ کرو تو پھر وہ پھر سب بھلا دیتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے کتنی کہانیاں چھوڑی ہیں تاکہ جب ہم کہیں کمزور پڑنے لگیں تو وہ ہمیں سہارا دے سکے۔
جیسے یعقوب اور یوسف سے صبر کی کہانی، ابراہیم اور اسماعیل کی توکل اور بھروسے کی کہانی، اور سب سے بڑی ہدایت تو قرآن ہے۔ اللہ ہماری سب باتیں سنتا ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ میں تمہاری بات نہیں سنتا۔ تمہاری دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ دعا کا قبول ہونا یا نہ ہونا ہمارے ہی بھلے کے لیے ہے۔ اس کے سامنے رو بھی لو تو وہ درد کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ کہاں ملے گا ایسا محبت کرنے والا؟ بس وہی ہے جو ایسی محبت کرتا ہے۔ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ تو اپنے دل میں اللہ کے لیے محبت محسوس کرو۔ جتنا تم اس سے محبت کرو گے اللہ بھی تم سے ویسے ہی محبت کرے گا۔ جتنا تمہارے لیے اللہ خاص ہوگا اتنا تم اللہ کے پیارے ہوں گے۔ جتنا تم اللہ کے قریب رہو گے اتنا اللہ تمہارے قریب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اسے یاد کرنا بھی چھوڑ دیں تو اس سے محبت کرنے والے کم نہیں ہوں گے۔ آسمانوں کے 70,000 فرشتے جو ہر لمحے کعبے کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی باری قیامت تک پھر نہیں آئے گی۔ زمین و آسمان کی ہر چیز جس ذات کی تعریف میں مگن رہتی ہے وہ ذات جو النور ہے، اس محبت کا نام ہی اللہ ہے۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ تمہیں لگتا ہے زندگی بس وہی تک ہے جس کو تم چاہو وہ تمہیں مل جائے، اور جو نہ ملے تو زندگی ختم۔ یہ زندگی تو نہیں تھی، یہ تو محض اللہ کی طرف سے تمہیں آزمایا گیا تھا، اور دیکھو تم جیت گئی۔ یاد ہے تمہیں وہ سجدہ جب تم نے رو رو کر اپنی محبت کو مانگا تھا خدا سے؟ کبھی تم دعا میں ہاتھ اٹھاتی تو کبھی خدا کے سامنے اپنے آنسوؤں کو چھپا لیتی، تو کبھی ذرا سی بات پر ٹوٹ کر بکھر جاتی، کبھی ہار کر سجدے میں گر جاتی، کبھی صبر کے لیے دعائیں مانگتی۔ دیکھو تمہیں کہیں نہ کہیں وہ سب مل گیا جو تم چاہتی تھی۔ خدا مل گیا، خدا کی محبت مل گئی۔ وہ سب کچھ جو تم دعاؤں سے خدا سے مانگتی تھی، ان دعاؤں کے بدلے اللہ نے تمہیں کتنی بہترین چیزوں سے نواز دیا، اور وہ چیز خود اللہ کی محبت ہے۔